اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو سبق آخری شعر تھا وہ آپ پڑھیں کہ کتنا دردناک ہے اور کس طرح سے سیف ملوک اپنے رب کے آگے آوازاری کر رہا ہے اور کس درد کرب سے دعا مانگ رہا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے کہ وہ بالکل بے بس ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ہے خاکی بدن میرا رب سائیاں گل کے آب ہویا ہے، ویکھاں حال غریب بندے دا کیڈ خراب ہویا ہے۔ سٹنا مینو عاجز ہویوں تد بن کون غریباں، رحمت کروں وائن نمولے چار نواز نصیباں، رحمت کروں وائن نمولے چار نواز نصیباں، می وسا عنایت والا کالک ساری دووے، کالی رات ہجر دی میری جب دے روشن ہووے۔ یہ اللہ کے آگے آخر کار ایسی دعا مانگ رہا ہے کہ جب بندہ ہر طرف سے عاجز ہو جاتا ہے اور صرف رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو ایسی دعائیں نکلتی ہیں۔ سٹنا مینو عاجز ہویوں تد بن کون غریباں، ابھی مجھے ایسے نہ پھینک دو، مجھے ایسے نہ سائڈ پہ کر دو، مجھ غریب کا تیرے سوا اور کون ہے۔ رحمت کروں معاج نہ مولے، اپنی رحمت سے مجھے مایوس نہ کر، چاہ نواز نصیباں، میرے نصیبوں کو تم جگا دو اے میرے رب۔ می وسا عنایت والا کالک ساری دو، ایسا بارش کر، ایسی عنایت کر میرے پہ کہ میری ساری کالک جو میرے نصیب جو ہیں وہ خراب ہیں وہ ساری ٹھیک ہو جائیں۔ کالک ساری دوے، کالے نصیب میرے ٹھیک ہو جائیں، میرے سے جتنے ہی مشکلات ہیں دور ہو جائیں۔ کالی رات ہجر دی میری جب دے روشن ہوئے، جو میں یہ کالی رات ہے ہجر والی یہ جلدی سے روشن ہو جائے۔ آوے نیک دیاڑا میرا چھڈن بخت بہانے، جس دم نظر کرم دی ہوئے آون بھلے زمانے۔ آوے نیک دیہاڑا میرا، اور یہ جو ایسا نیک دیہاڑا ایسا نیک دن آ جائے میرا کہ جو برے نصیب ہیں یہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، میں اچھی طرف آ جاؤں۔ جس دم نظر کرم دی ہوئے آون بھلے زمانے، اور جب میرے رب تو نظر کرے گا، جب تیری کرم کی نظر ہو جائے گی تو اچھے زمانے آ جائیں گے۔ صبر کرے نا امید نہ ہوویں پاسیں اجر جنابوں، مٹھے کم ہون رحمانوں بہتر کار شتابوں۔ اور ہمیشہ میاں صاحب ہر موقع پہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کریں نا امید نہ ہوئی، صبر کریں اور کبھی نا امید نہ ہونا، پاسے اجر جنابوں، اور تو اللہ کی طرف سے اجر پائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا اگر تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ مٹھے کم ہون رحمانوں بہتر کار شتابوں، مٹھے کام جو آرام سے کام کیے جائیں، سوچ سمجھ کے کام کیے جائیں، وہ رحمانی کام ہے۔ مٹھے کام جو ہوتے ہیں وہ رحمان کے کام ہوتے ہیں، آستہ سے کام کرنا، سوچ سمجھ کے کام کرنا۔ بہتر کار شتابوں، جلد بازی سے بہتر ہے کہ آرام سے کام کیا جائے۔ بہتر کار شتابوں، جلدی کام کرنے سے بہتر ہے کہ سوچ سمجھ کے کام کیا جائے۔ پئی دعا قبول حضوروں رحم ہویا سرکاری، اسروں یسر کرم تے آیا چلی مصیبت ساری۔ لو جی جو دعا وہ دل سے مانگ رہا ہے، گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہا ہے، آخر کار وہ قبول ہو گئی ہے۔ پئی دعا قبول حضوروں رحم ہویا سرکاروں، جب دعا قبول ہو گئی تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوئی، اسروں یسر کرن تے آیا چلی مصیبت ساری، اور اچانک اسروں یسر کرن تے آیا، جب وہ بہتری کی طرف آ گیا ہے، اچانک وہ برائی سے اچھائی کی طرف لے آیا ہے، چلی مصیبت ساری، ابھی اس کی مصیبت ساری دور ہونے والی ہے۔ دکھیے نین ہوئے نظرائے خواب مبارک ڈٹھی، بند خلاص ملے گا جانی کھل پیا ہون چٹھی۔ اس کے جو دکھیے نین نظرائے ہوئے تھے، سونے پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب مبارک دیکھی، اس کو خواب میں ایک بشارت آئی، بند خلاص ملے گا جانی کھل پیا ہون چٹھی۔ اے میرے محبوب تمہارے خلاص میری جانی، تمام جو تمہارے نصیب میں بندش تھی وہ دور ہو گئی ہے، اور ابھی تمہارا بہتر زمانہ آنے والا ہے۔ سد ہویا ہے برج ستارہ گئی نہ اس ساری،
زاری سنی خداوند ساری فضل ہویا سد ہویا اے برج ستارہ گئی نحوست راہوں گئی نحوست راسوں زاری سنی خداوند ساری فضل ہویا اس پاسوں۔ اور جو ستاروں کا علم پہلے میاں صاحب بتا رہے تھے، کہتے ہیں ابھی جو تمہارا برا ستارہ تھا وہ نیک ہو گیا ہے، سد ہویا ہے برج ستارہ گئی نحوست راسوں، اور تمہارے جو نصیبوں سے نحوست تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ زاری سنی خداوند ساری فضل ہویا اس پاسوں، تمہاری جو زاری تھی آہو زاری تھی، تم جو نیک نیتی سے اللہ کے آگے دعا مانگ رہے تھے وہ رب نے سن لی ہے، اور اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے فضل ہو گیا ہے۔ سہ ملوک شہزادہ اٹھ کے پڑھن لگا شکرانے، سو شکر زبانوں آکے کرے ادا دو گانے۔ اور سہ ملوک اٹھ کے اس نے اپنے شکرانے کے نفل پڑھنے شروع کر دیے ہیں، سو شکر زبانوں آکے کرے ادا دو گانے۔ اور جب میاں صاحب ہمیشہ پوری کتاب میں آپ دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو 2 شکرانے کے نفل ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ 2 گانے جو ہیں 2 نفل ہیں، 100 شکر اللہ کا کر کے زبان سے وہ ادا کر رہا ہے۔ اٹھے پیر عبادت اندر رہندا نت کھلوتا، عشق حقیقی ہویا مجازوں ہر محلوں دل دوتا۔ ابھی کیا ہوا ہے کہ اٹھے پیر ہر وقت وہ عبادت کے اندر رہنے لگا ہے، ہر وقت اس کا یہی کام تھا، صبح دوپہر شام اٹھے پیر عبادت اندر رہندا نت کھلوتا، ہر وقت اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑا ہے۔ عشق حقیقی ہویا مجازوں ہر محلوں دل دوتا، ابھی عشق مجاز میں چوتھا وہ حقیقی کی طرف پلٹ آیا ہے، اور ہر محل سے اس کا دل دل گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، دانا اور بینا کر دیا ہے رب نے۔ اے مشغول عبادت اندر گلاں کول نہ کریے، توڑے قید سنگل وچ ہون پھر شیاں تھیں ڈریے۔ یہ اپنی عبادت میں مشغول ہے، میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی اس کے پاس جا کے باتیں نہ کرو، یہ اپنے رب کی طرف مشغول ہے، اپنی عبادت میں مشغول ہے۔ توڑے قید سنگل وچ ہون پھر شیاں تھیں ڈرے، اور جیسے شیر سنگل سے بندے بھی ہوں تو پھر کہ ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے ڈر کے ہی رہو۔ عاشق قید محمد بخشا پیر نہ بدے تیرے، کر کچھ آہر چھڈاون والا کریے تھے کی چھیڑے۔ عاشق قید ہے محمد بخشا، تمہارے تو کسی نے پاؤں نہیں باندھے، وہ تو سیف ملوک قید ہے، عاشق قید ہے محمد بخشا پیر نہ بدے تیرے، تم تو آزاد ہو۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں، کر کچھ آہر چھڈاون والا کریے تھے کہ جیڑے، ایسا کوئی کام کر کے اس کو عاشق کو یہاں سے چھڑاؤ۔ اور یہ مفت میں کیا باتیں کر رہے ہو، خدمت گار وفائی تائیں ہاں ولا کردائی، خبر قضیے دی کس کرنی، کول تو نہیں اس جائی۔ کہتے ہیں خدمت گار وفائی تائیں، جو اس کی خدمت گار وفائیں، اور فوراً جا کے ان کے آگے اس کی دعائی کرو، ان کے آگے اس کی مصیبت کا بتاؤ، خبر کریے دی کس کھڑنی، کول تو نہیں اس جائی۔ اور تم نے یہ جو خبر، یہ قضیے جو مشکلات ہیں سہم لوگ کو، یہ خبر کون دے گا، تو ہی اس جگہ ہے۔ شارستان اندر چل جلدی، شاہ پالے دے گھر نوں، عاشق دی سالت والی خبر ہوئے دل بھر نوں۔ سیدھا چلا جا شارستان جا کے شاہ پال کے گھر چلا جا، اور یہ جو عاشق کی یہ بات ہے، جو قسم کرسی میں عاشق ہے، اس مصیبت ہے، یہ فوراً جا کے اس کے دل بھر کو یہ بات بتا۔ سہملو کے کول اکلا رہ کے کی کماواں، فوجاں چڑھ لیاواں توڑوں تاں کہہ دوں چھڑکاواں۔ میں بھی سہملو کے پاس بیٹھ کے اس کے یہ قصے کہانیاں سنا کے کیا کر لوں گا، میرا کام یہ ہے کہ فوجاں چاڑ لے آواں توڑوں تاں کہہ دوں چھڑکاواں، میں جا کے وہاں سے فوجیں لے کے آؤں اور اس بری قید سے اس کو یہاں سے چھڑا کے لے جاؤں۔ میں رفروز گئی جس ویلے کول شاہد شاہ پالے، گوشے گل سناون کارن جا کر وقت بہا لے۔ ابھی میاں صاحب پیچھے چلے گئے ہیں، جو میں رفروز سہملو کو پیچھے چھوڑ کے گئی تھی تو وہ جا کے شاہ پال کو ملی ہے، گوشے گل سناون کارن جا کر وقت بہا لے، اس کے کان میں بات کرنے کے لیے، خصوصی بات کرنے کے لیے جا کے اس نے اس کو اپنے بیٹے شاہ پال کو اکیلا بٹھا لیا۔ سہ ملوکے دی گل ساری اول آخر توڑی، کھول دسی شاہ پالے اگے صفت کی تھی بے اوڑی۔ اس نے تمام باتیں سہ ملوک والی اس کو بتا دی شاہ پال کو، اول سے آخر تک، کھول دسی شاہ پالے اگے صفت کی تھی بے اوڑی، ساری شاہ پال کے آگے اس نے بات بتا دی، شاہ پال بادشاہ کے آگے، اور بہت زیادہ صفتیں کی، بہت
لامحدود صفتیں کی شہ سیف الملوک کی، سن گلاں شاہپال شہزادہ بہت تعجب ہویا، آدمیاں نو عشق پریدہ کی کر اٹھ کھلویا۔ جب اس نے یہ بات سنی اپنی ماں کی تو بہت اس نے تعجب کیا، بہت وہ حیران ہوا، آدمیاں نو عشق پریدہ کی کر اٹھ کھلویا، کہ ایک انسان کو پری کا عشق کیسے لگ گیا ہے۔ متھے وٹ اکیں وچ لالی چڑھے اس غضب اندھیری، تتا بول مائی نو کہندا قیمت ماری تیری۔ وہ جب اس نے غور کیا اس بات پہ کہ یہ کیا میری ماں بتا رہی ہے، تو اس کے ماتھے پہ وٹ آئے، غصے میں ہوا ہے، اکھی وچ لالی، آنکھیں اس کی سرخ ہو گئی ہیں، چڑھے اس غضب اندھیری، سخت غضبناک ہو گیا، وہ سخت غصے میں ہو گیا ہے۔ تتا بول، غصے سے بولا ہے، مائی نو کہندا قیمت ماری تیری۔ وہ بڑے غصے سے اپنی ماں کو کہتا تیری مت نہیں ماری گی، کیا باتیں کرنے لگی ہے؟ اس آدم نے جادو پائے یا کوئی جڑی کھلائی، یا کوئی منتر جنتر کیتا تیری ہوش پلائی۔ کہتے ہیں وہ جو آدم ذات ہے اس نے تم پہ کچھ جادو کر دیا ہے، یا کوئی ایسی بوٹی تمہیں کھلا دی ہے، کوئی ایسا منتر جنتر کیتا تیری ہوش ہی ماری گئی ہے، جو تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ یا کوئی بڑی عظیمت اس نے، یا کوئی سیفی ڈالی، یا سر تیرے اتو پھیری لکڑ چاہ بنگالی۔ یہ جو جادو ٹونے کی باتیں کر رہا ہے، شاہپال ماں کو کہتا ہے تیری کوئی ایسی اس نے مت مار دی ہے، کوئی ایسی سیفی ڈالی ہے، کوئی ایسے تجھ پہ جادو کیا ہے، یا تیرے سر پہ اس وقت اور ابھی تک بھی جو بنگال کا ہے جادوگر جو بنگالی ہیں وہ بڑے دنیا میں مشہور ہیں، یا سر تیرے اتو پھیری لکڑ چاہ بنگالی، یا کوئی بنگال سے ایسا جادو کیا ہے، وہاں سے جادو کی لکڑی پھیری ہے کہ تیرے ہوش گم ہو گئے، تجھے اے منصوبہ کر کے آدم نہ لے آئی ہیں، نہ کچھ عقل قیاس کی توئی ایویں ہی ٹرائی ہیں۔ اگر تو یہ منصوبہ کر کے لائی ہے، اس آدمی کو ساتھ لے کے آ گئی ہے اس منصوبے کے ساتھ، تو نے عقل کی بات نہیں کی، تم نے قیاس کی نہیں کیا، ایویں ٹرائی ہیں، تم نے سوچا بھی نہیں، اور یہ ساتھ اس کو لے کے آ گئی ہے۔ آدمیاں تے جو گل تد فرمائی مینوں باہر علم اصابوں، جو گل تد فرمائی مینوں باہر علم اصابوں، دس مائی یہ مسئلہ پٹھا پڑھی ہو کس کتابوں۔ جو تم نے بات بتائی ہے یہ میرے علم میں اور اصحاب میں یہ بات نہیں ہے، تو ہی مجھے بتا کہ یہ پٹھا مسئلہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے، یہ جو الٹی بات مجھے بتانے آ گئی ہے، دس مائی میری ماں مجھے بتاؤ یہ مسئلہ پٹھا پڑھی ہوئی کس کتابوں، یہ جو الٹا مسئلہ یہ کس کتاب سے پڑھ کے آ گئی ہو۔ آدمیاں تے پریاں اندر ساک اگے قد ہوئے، موتی تے گل ڈوڈے مائے کس نے جوڑ پروئے۔ آج تک انسان اور پری کا کبھی رشتہ ہوا ہے؟ موتی تے گل ڈوڈے مائے کس نے جوڑ پروئے؟ وہ موتیوں کے ساتھ گل ڈوڈے جو ہیں، عام جو چیزیں ہیں وہ کس نے پروئی ہیں؟ موتی کے ساتھ تو موتی ہی پرویا جاتا ہے، وہ تو گل ڈوڈا ہے، وہ ایسی عجیب چیز ہے، ناقص چیز ہے، وہ تم کیوں ساتھ لے آئی ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ موتی کے ساتھ کوئی گل ڈوڈے پرو کے ہار بنائے۔ دوئے ذاتی وکھو وکھی مولا آپ بنائیاں، اول دے دن رلیاں نائیں کس دی جان رلائیاں۔ اور جو دو ذاتیں ہیں حقی جو ناری ہیں یہ اللہ نے علیحدہ علیحدہ بنائی ہیں، اور اول دن سے لے کے آج تک یہ آپس میں کبھی بھی نہیں ملی ہیں، کوئی نہیں ان کو ملا سکا۔ وڈے وڈیرے وڈ کے ساڑے دیو اے ارساویں، کسی نے یہ رسم قبولی شرع نوی تو پائیں۔ ہمارے جو بڑے وڈیرے ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ہر جگہ وہ رہے ہیں، وہ دیو سارے، یہ کسی نے رسم نہیں کی ہے، یہ کبھی کسی نے کام نہیں ہوا ہے، یہ تم نئی شرع ڈال رہی ہو۔ اے گل مول نہیں دل لگ دی، رسم نوی قد باوے، قوم دیاں دی مندہ چنگا آکھن جو دل باوے۔ کہتا ہے کہ یہ رسم جو ہے مجھے دل کو نہیں لگ رہی ہے، مجھے کبھی بھی اس کو میں قبول نہیں کروں گا۔ اے گل مول نہیں دل لگ دی، رسم نوی قد باوے، یہ نئی چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ قوم دیاں دی مندہ چنگا آکھن جو دل آوے، جو قوم دیوں کی جو بیٹیاں ہیں وہ ان کا ایسا ہی ہے، وہ کہتی رہتی ہے اچھا یا برا جو ان کے دل میں آتا ہے۔ کل میری نو وٹا لگے نیچ بنا ہر ایک تھی، کل دیواں وچ پھکا ہواں کی اصل اس پھکتی۔ کہتے جو میری نسل ہے اس کو تم نے داغ لگانا ہے اور سب سے میں نیچ بن کے دکھاؤں، اور جو میری نسل ہے اس میں سے مجھے سب سے القا مجھے کرنے لگی ہو، مجھے سب سے میری عزت خراب کرنے لگی ہو۔ بلی سلاد سالے مائے کرے خراب اسانو، اور کوئی آنکھ بچے تاں جانا آنکھاں کی تسانو۔
اور میری ماں تم میری جو اچھی صلاح بتا رہی ہو، یہ باتیں کر کے ایسے مشورے دے کے مجھے خراب کر رہی ہو، اور اگر کوئی اور آ کے کوئی اور ایسی بات یہ مجھے کہے، اگر وہ مجھ سے بچے تو میں بتاؤں، لیکن میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، تمہارا رتبہ ایسا ہے۔ رب اپنا دویس کمو ننگ ناموس نہ لائے، پت بلا تو مائی اچھی لوڑے اوجڑ رائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے پناہ دے اس کام سے اور اس رستے سے، اپنے ننگ ناموس اور عزت کو خراب کرنے سے۔ پت بلا تم مائی اچھی، تم اچھی ماں ہو، اپنے بیٹے کو تم غلط رستے ٹوری اوجڑ رائے اور غلط رستے پہ چلا رہی ہو۔ جے قسمت نے ایو کرنی زور نہیں کچھ میرا، اکھی ویکھ ازماساں تا بھی او کوئی آندہ تیرا۔ کہتے ہیں اگر قسمت میں یہی لکھا ہے تو میرا کوئی زور نہیں ہے، میں اس کو دیکھوں گا تو آزماؤں گا۔ وہ کون تم لے کے آئی ہو، او آدم ازمائے باجو عقل نہیں گل مندہ۔ او آدم ازمائے باجو عقل نہیں گل مندہ، کفو اپنی چھٹ غیر کفاں دا کیڑا سہرا مندہ۔ میرا دل نہیں ہے مان رہا ہے کہ میں اس کو آزمائے بغیر تمہاری بات مان لوں، اور کفو اپنی چھٹ غیر کفاں دا کیڑا سہرا بندہ، اور اپنی کف کو چھوڑ کے، اپنی نسل کو چھوڑ کے دوسرے کسی کا سسر کون بنتا ہے، کون اپنی بیٹی دیتا ہے کسی کو۔ تو محترم آج کا سبق یہاں تک ہے۔ صحیح مملوک اور اس کے شاپال اور اس کی ماں کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔